یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علم کے بغیر، معرفت کے بغیر تقوی ممکن نہیں۔ ہر مومن جد و جہد میں ہے، لیکن ہر کوئی میں کوئی حرکت کرتا ہے، جس میں کوئی حرکت نہ ہو اس کو مردہ کہتے ہیں۔ ہر زندگی کی علامت حرکت ہے، جد و جہد ہے، لیکن اس کون سے جد و جہد؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ حرکت کی شرط فینا ہے۔ ہر حرکت کی شرط اگر فینا نہیں ہے تو وہ فنا ہے۔ ہر جد و جہد کی شرط فینا، یعنی کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، خدا کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم، لام لام تاکید، نون سکیلا تاکید، لنہدینہم، ہم ضرور ہدایت اور مقصد تک پہنچاتے ہیں ان کو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنے راستے میں خود ان کو دکھاتا بھی ہوں اور مقصد تک پہنچاتا بھی ہوں، لیکن آپ کی جو جد و جہد ہے وہ میرے راستے میں ہو۔ اس فینا کو سمجھو معاملات حل ہیں۔ اب جہاں بھی جا رہے ہیں فینا کی اس کسوٹی کے اندر فرق ہو کہ یہ فینا میں آتا ہے، اس کے ساتھ چاہے اجتماعی ہو، چاہے فرنگی ہو، چاہے سوشل ہو، ہیلتھ کے لیے ہو، کوئی بھی ہو، سیاسی جد و جہد ہو، سماجی جد و جہد ہو، فرہنگی جد و جہد ہو، علمی جد و جہد ہو، اس میں فینا کو در نظر ہے۔ اس فینا کی اس کسوٹی میں، اس قالب میں لے کر تولو کہ کیا میرا یہ جد و جہد فینا میں ہے یا نہیں۔ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیاستدان کے بارے میں جو مولا قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے اس کی طرف ذرا ہم توجہ کریں کہ ایک سیاست مدار کے لیے کون سے اصول، کون سی پیچیدگیاں، کون سی خصوصیات ہونی چاہیے ایک سیاست مدار کے لیے۔ نمبر 1، سیاستدان سب سے پہلے خود سازی کو دیکھیں، خود کو بنائیں۔ اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے وہ خود ساز ہو۔ تہذیب اخلاقی تقوی الہی رکھتا، اپنے نفس کو اپنے اندر انقلاب لائے تاکہ جا کر وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اٹھے۔ وقت کی دامن میں گنجائش ہے، میں تشریح کروں، صرف یہ نوٹ کریں، اس کی تحقیق آپ خود کریں۔ ایک سیاست مدار کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ خود سازی ہے، اور خود سازی میں جد و جہد وہاں سے شروع کریں۔ جس کے اندر انقلاب نہیں آیا وہ دنیا میں انقلاب کیا برباد کر سکے۔ نمبر 2، جب آپ خود ساز ہو کر آگے جانا چاہتے ہیں، کسی ملت کا حاکم بننا چاہتے ہیں، تو مہربانی اور مہرورزی دوسری ضرورت ہے۔ بعض لوگ اپنے مقصد اقتدار تک پہنچنے کے بعد وہ مہر، وہ مہربانی، وہ محبت، وہ آشتی بھول جاتے ہیں اور تخت و تاج کے نشے میں چور ہو کر کسی کو سامنے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک سیاستدان مہربان ہونا چاہیے، مہرورزی کے لیے جد و جہد کرے، ہاتھ رکھے سر پہ، نہ کہ ہمیں یہ مراد ہمیں بتائے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، میں یہ باتیں اپنی نہیں ہیں، خود معصوم کی زبان کی باتیں آپ کو ترجمہ کر کے عرض کرتا ہوں۔ اور تیسری ضرورت ایک سیاستدان کے لیے توسیع عدالت اجتماعی اور اقتصادی۔ اس
کے پاس عدالت اجتماعی اور عدالت اقتصادی ہونا چاہیے تاکہ لوگ امکانات مادی اور رفاہی سے بہرمند ہو سکے. یہ تیسری ضرورت امام نے ہمیں بتایا کہ اقتصاد مدار کو یہ دیکھیں کس طرح اقتصاد کو توسیع دے, کس طرح اجتماعی عدالت برقرار. ہمارے ہاں لوگوں کی ڈیمانڈ بھی عجیب و غریب ہے اور جو جا رہے ہیں ان کے بھی کام عجیب و غریب ہے. بعض ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دیا, ان کو خوش کیا, مل بانٹ کر کھا لیا. 5 سال گزرنے کے بعد پھر نعرہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا, آپ کی خدمت کے لیے حاضر. اقتصادیوں کے تم میں پچھلے الیکشن میں راموش کھلتر اور اس طرف جا رہا تھا, دیکھا. یقین کریں ہمارے ہاں سید وزیر شاہ نے ایک فارمولہ کہا ہے کہ یہ ملائکوں کا ایک گروہ بگروٹ کے لیے مختص ہے. جو گاڑی کے اندر اس طرح آتے ہیں نا, وہ پمپر میں بھی بیٹھتے ہیں, باہر بھی. کہا کہ کچھ ملائکوں نے خدا کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کو بچا کر وہاں بگروٹ پہنچاتا ہے, پھر وہ بچا کر تک ان کا کام شروع, ان کو بچانا ہے. سڑکیں خراب. میں بار چور کھلتر جا کر حیران ہوا. میں نے ان لوگوں سے کہا 70 سال گزر گئے ہیں نارون میں اور یہ سڑک ایسی, واللہ خدا کے معجزے کے علاوہ وہاں کوئی گاڑی جا ہی نہیں سکتی. اتنی کھائی اور ٹائر بالکل کھائی کے اوپر, اور نیچے کوئی بندوبست نہیں, نہ کوئی ہے نہ کچھ, کوئی بندوبست نہیں. پھر اسی سے خود پیدل آ کر کہتے ہیں ہم آپ کے لیے 5 سال میں یہ کریں گے. عوام بھی اتنی بدبخت ہے, 5 سال سڑک یوں کہ تو اس طرح ہے, پھر وہ آتا ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی اس کے پیچھے, نعرے نعرے جیو جیو, اور وہ بھی تم مرو پھر کس طرح جیو. اتنی سی عقل تم میں بھی آنے چاہیے, ہم سب میں بھی آنے چاہیے. کام کرتا ہے وہ نہیں آتا ہے جیو, اور وہ بھی کس طرح, تعریف بھی کس طرح شیطانی تعلیم ہے, گانوں کے تعلیم ہے. میرے نومل کی گلی گلی یا حسین کی صداؤں سے گونج رہی تھی, اور ایک راستہ, میرے برادر انجینئر کو سلام ہو, کہ ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وہاں سے حسین کے جلوس نہیں آتا تھا, وہ بھی پورا ہو گیا. اب نومل کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں سے ہمارا جلوس نہ گزرے. اب کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں سے گانوں کی صدائیں ہم نہ سنیں. کیا کریں ہم آگے جا کر, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اس اقتدار تک پہنچنے کے لیے ان کا سہارا لینے والے, ارے بسم اللہ کہیں, یا گانے والے بھی کم از کم اس کو نا گلوکار سے پوچھو آپ اتنے بڑے گلوکار کس نے, یا اللہ کی نے ہمیں نصیب کیا, مجھے بڑا گلوکار بنایا, وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں یار. گانا خود والے کہتے میں اتنا بڑا اللہ کی وجہ سے بنا, حالانکہ اللہ گلوکار نہیں بناتا ہے, لیکن ان کو اقتدار تک پہنچائے گا یہ گلوکار, پہنچائے گا. عجیب ہے. توسیع, اب توسیع دینے اجتماعی عدالت قائم ہونی چاہیے. اقتصاد کے بارے میں بات کریں. تیسری چوتھی ضرورت کیا ہے ایک سیاستدان کے لیے؟ عدم ظلم, خودرضی اور استحکام حکومت کے لیے ضروری ہے. کوشش کریں کہ لڑائی مت, بھائی بھائی سے مت لڑیں, بلکہ منع کریں, خبردار. یہاں تو ہر روز چال چلتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے خدا کی قسم, کہ ایک دوسروں پر وہ بہتان, ایک دوسروں پر قسم قسم کی گالیاں, تہمتیں, کیا کچھ نہیں ہے جو نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا میں. بس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی درگاہ میں نوٹ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیر یرا کی دوربین میں آپ کے یہ سارے سوشل میڈیا کی تحریر لکھی ہوئی ہے. قیامت کے دن وہ کنیکشن آن کر کے آپ کو سکرین میں دکھایا جائے گا کہ آپ نے اپنے بھائی کے خلاف کون سی زبان اور کیوں کس طرح قلم آپ نے چلایا, کیسے قاتل بن گئے ہیں جب لوگوں کی عزتوں کو قتل کرنے کے پیچھے لگے. اور مکاریاں بھی عجیب ہو گئی, بات ایسے بناتے ہیں کہ طرف پریشان ہو جاتا ہے, افواہیں ایسے پھیلاتے ہیں طرف پریشان ہو جاتا ہے. بس ظلم نہ ہو کسی کے. ایک حاکم جو چاہے علوی حاکم, ایک بہترین حاکم کے چوتھی
کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور خون ریزی سے بچا کر اس اپنے علاقے کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آخری دشمن کے چالوں سے واقف ہے. دشمن کے نرم لبخند اور تبسم سے دھوکہ کھا کر کبھی دشمن سے وہ دشمن کے فریبوں کے جال میں پھنستا نہیں ہے. وہ حاکم کیسا حاکم جو آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے؟ دیکھیں وہ ہاتھ ملانے والا کون ہے. آج اسرائیل کن کن مسلم امت کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، سمجھتے ہیں اس سے ہمارا علاقے کا فائدہ ہے. اور کم وقت تو نہیں سوچتا یہ بیت المقدس کا قاسب ہے، وہ تمہارا قرآن کے تحت دوست نہیں بن سکتا. تو کس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے تجھے پتہ نہیں. صرف ان کے لبخند اور کچھ فوائد کے ذریعے. اب یہاں تو ہماری سیاست اس طرح ہے نا، ایک چائے کپ سے لے کر تلوٹ سے لے کر نوکریوں سے لے کر بعض تو اپنے زمین پہ بھیجنے کے لیے کہتے ہیں میں اس دفعہ فی ووٹ اتنا لوں گا. اگر ہم کربلا میں بھی ہوتے تو وہاں بلانے کے لیے باقاعدہ استعمال ہوا یہ چیزیں. اور آئے بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ، ادھر میرا گھر برباد ہوتا ہے ادھر میرا گھر آباد ہوتا ہے. اصل میں برباد ہو رہے ہو اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم آبادی سوچ کر اس کے ساتھ اس ایک لبخند اور اس کی تبسم سے ہم فریب اٹھاتے ہیں. اس لیے مومن آئندہ نگر ہوتا ہے، آئندے کے بارے میں سوچتا ہے، میانہ رو ہوتا ہے، مشورے لیتا ہے، بغیر مشورے کے نہیں چلتا ہے. یہ خصوصیات قرآن و سنت میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زبان سے. اس لیے آپ سے 10 مسئلہ میری گزارش ہے، دن بہت کم ہے، بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھو دوستو. یہ مت کہو کہ یہ اپنا کام ہے، ہم اپنی مرضی ہے جہاں بھی لے لیں، ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایسا نہیں. آپ کی رائے وہاں جانی چاہیے جہاں آپ کے مکتب، آپ کے حقوق، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کا مداوا بن سکے. ہر جگہ ہر مقام نہیں ہے. اس لیے آپ سے 10 بس سے گزارش ہے، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا. آج مختلف راستوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمیں باہر ہوں تقریباً معاملات میں دیکھ رہا ہوں کس طرح یہ منظم ہوتے ہیں لوگ، کس طرح آپس میں ایک ہی لڑی میں پرونے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کم سے کم اور بلکہ ایک محور ہو کر ہم اس سیاست لڑیں، ایک محور ہو کر ہم سیاسی جو ہے اقدام کریں، تاکہ آنے والے آئندہ 5 سالوں میں گزشتہ سالوں کی طرح ہم ذلیل و خوار اور تمام اداروں میں آپ دیکھیں. مجھے ہے میں حکومت سے بے پان میں دوہل دیتا ہوں، آپ سروسز میں جا کر ایک چوکیدار آپ کا نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا فرض ہے، ہم اپنے مقصد خیال رکھیں گے. جائیں اداروں میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، سروسز میں جائیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کون ہے ان پالیسیوں میں کیا کچھ نہیں ہوا. آپ پھر آنکھیں بند کریں گے تو ہمارے مسائل اور بڑھیں گے. اور پھر آنسو پوچھنے کے لیے پھر ایک حاکم آئے گا جو کہے گا کہ آپ کو 2 ٹرک ٹیشو پیپر بھیج دیں گے، آپ ان سے آنسو پوچھو، اس کے علاوہ کوئی آپ کی خدمت نہیں ہو. لہٰذا دوستو مومنو، 10 بس تک گزارش ہے کہ یہ رائے ایک بیعت ہے. اس بیعت کو امام زمانہ کا تصور کرو کہ یا امام تو 100% اچھا ہے، یا امام ادھر جو ہے ان میں سے میں دیکھتا ہوں کہ سب تو ہم گناہگار ہیں، ان 4 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، ان میں سے ان کی نسبت کس کے ساتھ بہتر ہے، اس بہتر کو سمجھ کر ان دوسروں کی نسبت ایک 80% گناہگار ہے، مثلا کام نہیں کر سکتا ہے، 20% اچھائی ہے، ایک 80% اچھا ہے، 20% برائی ہے، معصوم تو کوئی نہیں ہے. آپ کم گناہگار کو انتخاب کریں اور زیادہ فائدہ دینے والے منتخب کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ 100% والے کی طرف گامزن ہوں گے. اور ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں 100% کوئی برائی نہیں، جو معصوم ہے وہ اس دنیا پر حکومت کرے گا اور ہم کسی نہ کسی ادارے میں ان کے ایک سپاہی بن کر، ایک نوکر بن کر، ایک چپراسی بن کر،
ایک ان کا ادنا سا جوتیاں صاف کرنے والے یوسف زہرا کے بن کر ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ حکومت کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے. وہ اس وقت ہے جب آپ کی فکر اس انتخاب میں آپ کا ہر 5 سال ایک امتحان ہے. جس طرح ہمیں ہر سکول میں سال بعد ہمارے ٹیچر امتحان لیتے ہیں نا، اسی طرح خدا بھی سیاسی میدان میں ہر 5 سال آپ سے ایک امتحان لیتا ہے اور امتحان باقاعدہ درج ہوتا ہے. آپ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں، اور کامیابی ہار جیت کی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح انجام دیا ہے. وہ وظیفہ احسن طریقے سے آپ انجام دیں گے تو قیامت کے دن آپ سرخرو ہوں گے اور دنیا میں انشاءاللہ پروردگار آپ کو رزق عطا فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.